بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ میں نے اس سے پوچھا، عابد تم نے کیا دعا مانگی ہے؟ اس کے جواب نے جھٹکا لگا دیا، گویا 220 وولٹ کا کرنٹ میرے جسم میں گزرا۔ میں اور عابد طواف کعبہ کے بعد ہوٹل آ رہے تھے، ویسے ہی میں نے سوال پوچھ لیا تھا کہ عابد تم نے کیا دعا مانگی؟ اس کا جواب تھا، یا اللہ مجھے حقیقی مسلمان بنا دے، وہ مسلمان جس میں یورپ کے غیر مسلموں والی انسانیت پیدا ہو جائے۔ اس کے جواب کی تفصیل اس ویڈیو میں تھی جو ہوٹل پہنچ کر اس نے مجھے دکھائی۔ اس نے یہ ویڈیو یورپ کے ملک اٹلی میں شوٹ کی اور دوسرا حصہ پاکستان میں۔ مختصر اور لب لباب یہ تھا کہ یورپ اور پاکستان میں اس نے ایک سٹنٹ کیا۔ یورپ میں اس نے ایک دکان کے سامنے چھوٹا سا ٹیبل اور اس پر دودھ کے چند ڈبے رکھ کر دودھ فروخت کرنے لگا۔ دکاندار یہ دیکھ کر اس کی دکان کے سامنے کوئی دودھ فروخت کر رہا ہے باہر آیا، اس سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ جس کے جواب میں عابد نے اسے بتایا کہ 2 دن سے میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ ڈبے فروخت کروں گا، بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا، کیونکہ جہاں میں نوکری کرتا ہوں مالی مشکلات کی وجہ سے انہوں نے مجھے نکال دیا ہے اور اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس دکاندار نے نہ صرف مجھے کھانے کی تمام چیزیں دیں بلکہ عارضی طور پر مجھے اپنے اسٹور پر ملازم بھی رکھ لیا۔ یہ سٹنٹ کم و بیش میں نے 8 مختلف علاقوں اور سٹوروں کے سامنے کیا اور ہر جگہ مجھے تقریباً ایسا ہی رسپانس ملا۔ اب یہاں گجرانوالہ میں ایک دودھ دہی کی دکان کے سامنے چھوٹا سا ٹیبل اور اس پر بالٹی دودھ کی رکھ کر دودھ فروخت کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد دکاندار کھولتا ہوا باہر نکلا۔ میری وضاحت سنے بغیر لات مار کے میز، بالٹی، دودھ کی ڈونگا اور شاپر سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا۔ یہی تجربہ لاہور میں شاہ جمال کے علاقے میں ایک بظاہر بارش اور سومو سلاد کے پابند دکاندار کی دکان کے سامنے بھی کیا، مگر منہ کی کھانی پڑی۔ ان حضرت نے نہ صرف میرا سامان ادھر ادھر پھینکا بلکہ مغلظات سے بھی نوازا۔ یہ سٹنٹ لاہور، گجرانوالہ، جھنگ اور چند دوسرے شہروں میں کیا، مگر بڑا تلخ تجربہ ہوا۔ کئی جگہوں پر مار بھی پڑی اور جب انہیں مجبوراً بتانا پڑا کہ یہ سٹنٹ شوٹ کر رہے ہیں تو کمال ریاکاری کرتے ہوئے دوبارہ سے شفیق ہونے کا ڈرامہ کرنے لگے۔ اس تلخ تجربے کے بعد میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم مسلمان اللہ کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں۔ ماتھے پہ محراب، ہاتھ میں تسبیح، مسجد میں اگلی صف، افطاری میں ڈھیروں کھانے کا سامان سامنے سجائے بخشش اور خوشحال زندگی کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، مگر پڑوس میں کسی کا بچہ دوا اور ڈاکٹر کی فیس نہ ہونے پہ بغیر علاج کے کراہ رہا ہے، کسی کے گھر فاقہ ہے اور کوئی بے روزگار ہے، اس کی ذرا پرواہ نہیں اور چلے ہیں رب کو راضی کرنے۔ منظور بھائی، یہ مسلمانیت تو دور کی بات انسانیت تک نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے عابد کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور میں سوچ رہا تھا اس سارے منظر میں خود کہاں کھڑا ہوں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا
السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔